دو دوست تھے, بڑی محبت تھی. ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا یار ایک لڑکی ہے, اس سے نا میرا دل لگ گیا ہے, میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں, تو میرا سپورٹ کرے گا؟ کہا کون سی لڑکی؟ کہا یار وہ امام صاحب کی بیوی, اپنی مسجد کے جو امام صاحب ہیں, بہت خوبصورت ہے کہ بیوی, اس سے دل لگ گیا. یہ امام نہ نماز پڑھانے کے بعد مسجد سے گھر چلا آتا ہے, میں اپنا کام نہیں کر پاتا, اگر تو میرا سپورٹ کر تو میں اپنی خواہشات اس سے پوری کروں. اب معاشرے میں سب سے حقیر تو کس کو گنا جاتا ہے؟ امام کو. اگر امام کر بھی لے گا تو کیا کر لے گا؟ ہزار ہمارے قصور ہوں گے, اس نے کرنا کیا ہے؟ اتنی ہلکی بڑانگ پر پیر رکھنے کی بات تھی, دوست تیار ہو گیا, ٹھیک ہے میں امام کو الجھاؤں گا, نماز پڑھنے کے بعد وہاں چلا جاؤں گا, اس کو مسئلہ پوچھتا رہوں گا, مسئلے میں الجھاتے رہوں گا, دیر گزرے گی, اتنے ٹائم میں تو اپنا کام کر لینا. 5 مرتبہ کیا 4 بار بھی تو دن میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے. ٹھیک, دوستی نبھانے کے چکر میں, دوستی کیا تھی, وہ تو گندگی تھی. غلط کام میں کسی کا سپورٹ مت کرو. کربلا سے ہمیں پیغام یہ ملا کہ اگر صحابی کا بیٹا بھی غلط کام کرے ہم اس کا بھی سپورٹ نہیں کریں. یہ ہمیں کربلا نے پیغام دیا. اسلام ہے, یہاں کسی کو نہیں دیکھا جائے. شریعت سب کے اوپر ہے, کوئی شریعت کے اوپر نہیں ہے. ہاں, جب تک میری قوم اماموں کی عزت کرتی رہی اس وقت تک اس قوم کو عزت ملتی رہی. جب سے انہوں نے اماموں کو حقیر سمجھا, یہ خود حقیر ہو گئے. جج کو دیکھ کر تو کھڑے ہوتے, وکیل کو دیکھ کر تو کھڑے ہوتے, امام جس کے پیچھے نماز پڑھتے اس کو دیکھ کے کھڑے نہیں ہوتے. ارے یہ اس کو تو ہم 500 خود دیتے ہیں, اس کے لیے کیا کھڑے ہونا. حقیر سمجھتے ہیں. یاد رکھنا, ایک سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ایک شخص مرا ہمارے دور میں, مرنے کے بعد اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا. بار بار کرتے تھے, نہیں ہوتا تھا. کسی بزرگ نے کہا اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہوگا, کیونکہ یہ علماء اور سادات کو دیکھ کے منہ پھیر لیا کرتے. جو اپنا منہ علماء کو دیکھ کے پھیر لیتا تھا اس کا منہ مرنے کے بعد قبلے کی طرف کبھی نہیں ہو سکتا. ہوش میں رہو, اچھے کام کرو, اللہ نے زندگی دی, پاپ نہ کرو. بہرحال وہ دوست تیار ہوا, میں امام کو الجھاؤں گا, تو جو کرنا ہے جا کے کر. ایسا ہی ہوا, یہ امام کو پکڑ لیتا اور ادھر ادھر کے مسئلے پوچھتا رہتا. امام بیچارہ بھولا بالا آدمی, خوب جواب دیتا, خوب تحقیق کے دریا بہاتا. کئی دن گزر گئے. ایک دن اس کو احساس ہوا, اس کے ضمیر نے کچوکے دیا. کس کے؟ جو مسئلہ پوچھنے جاتا تھا دوسرا دوست کا. امام صاحب مجھے معاف کرنا, میں آپ کے ساتھ بہت بڑا پاپ کر رہا تھا, آپ کو دھوکہ دے رہا تھا. کہا کیا؟ امام صاحب نے کہا کیا دھوکہ؟ کہا حضرت وہ میرا دوست ہے نا, وہ آپ کی بیوی سے پیار کرنے لگا اور آپ کی بیوی بھی اس کے چکر میں پھنس گئی, تو وہ اپنی نفسانی خواہشات کو یعنی زنا کو کر نہیں سکتا تھا. آپ بار بار گھر چلے جاتے ہیں, اس لیے وہ کر نہیں سکتا تھا. تو اس نے مجھے کام پہ لگا دیا کہ میں آپ کو الجھاتا رہوں اور آپ کو یہاں روکے رکھوں, اور آپ بھی روکے رہتے ہیں, اور وہ جا کے پاپ کرتا ہے. آج مجھے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں. یہ بات سن کے امام کو غصہ آنا چاہیے تھا, بولے غصہ آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا, لیکن امام صاحب ہنس دیے. اس نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی بات سن کے ہنس رہے ہیں. کہا کس کے ساتھ اس کو پیار ہو گیا؟ کہا آپ کی بیوی کے ساتھ. کہا میری تو شادی نہیں ہوئی ہے, میری تو شادی نہیں ہوئی. بھیا تو کس کی بات کر رہا ہے؟ اور میرے گھر میں ایک بوڑھی ماں ہے, میرا بڈھا باپ ہے, اور تو تیسرا کوئی بھی نہیں ہے. وہ جاتا کہاں ہے؟ تب اس کے دماغ کی بتی جلی. وہ جاتا کہاں ہے یار؟ جب امام صاحب کی بیوی کی شادی, امام صاحب کی شادی نہیں ہے, بیوی نہیں ہے, جاتا کہاں ہے؟ جب تحقیق کیا تو پتا چلا کہ وہ تو امام کا گھر جلانے چلا تھا, اسی کا گھر جل گیا. وہ دوست کسی اور کے ساتھ زنا کرنے نہیں جاتا تھا, اس کو مسئلہ پوچھنے میں امام کے ساتھ الجھایا اور جا کر اس کے ساتھ پاپ کرتا. اللہ, اے میری قوم کے جوانوں, یہ عبرت کی باتیں. اور دوسری بات, اگر تم کسی کی بیٹی کی عزت کو تحفظ دو گے, اللہ تمہاری بیٹیوں کی آبرو بچائے گا. تمہارے مرنے کے بعد تمہاری نسلوں کی بیٹیوں کی آبرو بچائے گا انشاءاللہ. یہ فقیر قادری اپنے اللہ رسول کے فرمان پہ یقین کرتے ہوئے آج تمہیں گارنٹی دے رہا ہے, اگر تم نے کسی کی بیٹی کی آبرو کو تار تار کرنے کی بجائے, بیوی کی آبرو کو تار تار کرنے کی بجائے عزت کو تحفظ دیا, اللہ قیامت تک تمہاری بیٹیوں کی عزت اور آبرو کو تحفظ عطا فرمائے گا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. آپ کو اتنا بتا دوں دل کے کانوں سے, اگر آج سے پہلے کسی نے زنا کیا, پاپ کیا, کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کر کے اس کے جسم سے کھیلا ہے, آج سچے دل سے توبہ کر. توبہ ہر مرض کا علاج ہے, بلکہ کافر بھی توبہ کرے تو وہ مومن ہو جاتا ہے, کلمہ پڑھ لے تو اگر گنہگار توبہ کرے پھر اس کے ساتھ یہ نہیں ہے.
عذاب بہت بڑا ہے اور اتنا بڑا درد بھی ہے. جب پاپ کرنا جوانی میں اچھا لگتا ہے, جب بڈھے ہو کر کے پتہ چلتا ہے نا پوتی کے ساتھ ایسا ہوا, بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا, نواسی کے ساتھ, تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں زندہ کیوں ہوں. تو یہ دکھ کب ملتے ہیں؟ قدرت انسان کو گناہ کی سزا اس وقت دیتی ہے جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے. اس لیے کسی کو پاپ کی نظر سے مت دیکھو. اس سلسلے میں ایک روایت سن لیں, آپ حکایت سن لیں. ایک لڑکی تھی, اس کی 2 بہنیں اور تھی, یعنی وہ 3 بہنیں تھی کل, اور اس کے باپ کو ایک ایسا مرض ہو گیا تھا جو کما دھما نہیں سکتا تھا, بستر پہ پڑ گیا تھا. ماں بھی ایسی مریض تھی کہ وہ بھی بستر پہ پڑی تھی, اور کوئی بیٹا نہیں تھا اس شخص کو. وہ لڑکی اتنی حساس طبیعت کی تھی کہ ماں باپ کا علاج کرنا چاہتی تھی لیکن علاج کر نہیں پا رہی تھی, کیونکہ وہ اتنا کما نہیں پاتی تھی کہ علاج کر سکے. دوائیاں مہنگی ہوتی ہیں نا, آج کل کوئی بیمار پڑ جائے تو آدمی پریشان سا ہو جاتا ہے. تو لڑکی نے سوچا کہ میں محنت کرتی ہوں, میری بہنیں محنت کرتی ہے, لیکن گھر بھی نہیں چلتا, باپ کی دوا بھی نہیں آتی, کوئی ہماری مدد بھی نہیں کرتا, کیا کریں گے اس میں. تو اس نے سوچا کہ ایک آسان کاروبار ہے کہ چلو مارکیٹ میں جہاں عورتیں اپنا جسم بیچتی ہے, میں بھی اپنا جسم بیچنا شروع کروں, کم سے کم ہماری غربت تو دور ہوگی جب کوئی مدد نہیں کرتا تھا. آگے کی بات کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں, آپ بہنوں سے کہتا ہوں, یہ جو ہمارے مسلم معاشرے میں لاجوں میں جسم بیچنے والی بچیاں پیدا ہوتی ہیں یا بھاگنے والی بچیاں پیدا ہوتی ہیں, میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہ یوں ہی نہیں بھاگتی. کسی کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے, جسم بیچ رہی ہے لاجوں میں, ایسے ہی نہیں ہوتا. غربت انسان کو مجبور کرتی ہے, اور جب غربت میں ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے نا, تو ایسے جرائم پیشہ بچیاں اور ایسے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں. ہر غریب ایسا نہیں ہوتا, لیکن بعض لوگ صبر والے نہیں ہوتے تو وہ غلط راستے پہ چلے جاتے, ورنہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی. 99% عورتیں صبر والی ہوتی ہیں اور وہ صبر کر جاتی ہے, لیکن 1% ایسا ہوتا ہے کہ ہم مدد نہیں کرتے, اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ کیوں مدد نہیں کرتے؟ بڑی معذرت کے ساتھ لاڈنو والوں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دینا, اگر نہیں معاف کر سکتے تو میری بات مت ماننا, یہی چھوڑ دینا. آج ہم اپنے پیروں کے گنبد 2-2 کروڑ کے بنا رہے ہیں, ہم مسجدوں کے مینار 2-2 کروڑ کے بنا رہے ہیں. ریس لگی ہوئی ہے, فلاں گاؤں کے اندر مسجد کا مینار اتنا بڑا ہے تو ہم اتنا بڑا بنائیں گے, فلاں علاقے میں مسجد اتنی بڑی ہے تو ہم اتنی بڑی بنائیں. گاؤں ہے 300 گھروں کا اور مسجد بن رہی ہے 2000 لوگوں کی, سونی پڑی ہوئی ہے. میں نہیں کہتا کہ مسجد نہ بناؤ, لیکن جو ضرورت ہے اتنی بناؤ. اپنے مرشدوں کا گنبد بھی بناؤ, لیکن اتنے قیمتی نہ بناؤ, جتنی ضرورت ہے اتنا بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اب بھی تمہارے معاشرے میں بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہے, وہ سسکیاں لے رہی ہے. واٹس ایپ پہ اگر کوئی میسج آ جاتا ہے کہ لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی, تو تم ایک دوسرے کو دیکھو لڑکیاں بھاگ رہی ہے, کیوں بھاگ رہی؟ تم ذمہ دار نہیں ہو. جب وہ بغیر شادی کے پڑی ہوئی تھی گھر میں سسکیاں لیتے ہوئے, کس نے اس کی خبر لی؟ کس نے اس کی مدد کی؟ کوئی مدد نہیں کی. اب درد بھری باتیں جلسے میں کرتے ہو, منافقت کرتے ہو. اگر ہم مدد کر دیتے اس بچی کی تو وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگنے کی شوقین نہ تھی. تم نے اس کو تو بہو نہیں بنایا نا, کیونکہ تم تو بہو بنانے نکلتے ہو تو مالدار ڈھونڈتے ہو. تم بہو بنانے کے لیے نکلتے ہو تو دولت ڈھونڈتے ہو, مال ڈھونڈتے ہو. کبھی سوچا کسی غریب کی بیٹی کے سر پہ پلو ڈال دوں گا, مالدار جہیز دے کے بھیجے گا, غریب دعا دے کے بھیجے گا. جہیز ختم ہو سکتا ہے لیکن غریب کی دعا کبھی ختم نہیں ہو سکتی, نسلوں تک اس کا اثر رہے گا. مجرم ہم ہیں, جرائم ہم نے کیا, ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کیا. اسی لیے بیٹیاں بھاگ رہی ہے. بیٹیوں کو بھاگنے سے بچانا ہے تو لوگوں کا سپورٹ کرو. اپنی بیٹی کی شادی کرنے نکلو تو ساتھ میں کسی غریب کو بھی بیاہ دو.
اپنے بیٹوں کی شادی کرنے نکلو تو مالداروں میں ڈھونڈنے کی بجائے غریبوں کی بچیوں کو ترجیح دو. مالداروں کے گھر تو کوئی بھی چلا جائے گا, لیکن غریب کے سر پہ کوئی پلو تو ڈالے. کوئی جوان ایسا تو ہے کہ یہ سوچے میں بیوہ کی بیٹی سے شادی کروں گا, میں کسی غریب کی بیٹی سے شادی کروں گا. یاد رکھنا, کسی غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی اللہ تمہاری نسلوں کی تقدیر کو بدل دے گا. اس لیے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے. یہ درد بھری باتوں سے صرف کام نہیں چلتا, میدان عمل میں آنا پڑے گا. تو المختصر یہ بات سمیٹتے ہوئے میرے عزیز, وہ لڑکیاں 3 بہنیں تھیں. بڑی بہن حساس تھی, سوچا ماں باپ کا علاج کرنا ہے, چلو جسم بیچتے ہیں. اس نے کیا کیا, چپکے سے کچھ نہیں بتایا. شام کے وقت منہ دھویا, پھٹا پرانا برقع پہنا. میک اپ کا کوئی سامان تو اس کے پاس تھا نہیں, لیکن وہ تھی اتنی خوبصورت کہ پورے شہر میں اتنی حسین و جمیل کسی کی بیٹی نہیں تھی. اس نے سوچا حسن کا سودا کروں گی, کون مال نہیں لگائے گا میرے پیچھے. اور وہ پرانا سا برقع اوڑھ کر کے بازار میں گئی. بازار میں جا کر کے برقع اتار دیا, اور شام کو جہاں لڑکیاں اپنا جسم بیچنے بیٹھتی تھی وہیں پر وہ بھی بیٹھ گئی. لیکن اس نے دیکھا کہ جو مالدار آتا ہے اس کے قریب آ کر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی نظریں جھک جاتی ہیں. جو آیا, جو مرد آیا, نظریں جھک گئی, آگے گیا, کسی کو اٹھا لے گیا, کسی کو اٹھا لے گیا. یہ سوچنے لگی یہ ان میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے, کیا میں لوگوں کو دکھ نہیں رہی ہوں؟ پھر اس نے اپنا مزید چہرہ کھولا کہ اب کوئی دیکھے گا. اس طریقے سے آدھی رات گزر گئی اور پوری مارکیٹ لڑکیوں سے خالی ہو گئی. یہ اکیلی بچی, اور اس کے پاس آنا تو دور کی بات, اس پر کسی کی نظر تک نہیں اٹھی. خوب پھوٹ پھوٹ کے روئی, اپنی غلطی پر نادم بھی ہوئی, اور گھر کی طرف پلٹی. گھر میں تو کوہرام مچا تھا. شریف کی بیٹی شام سے لے کر آدھی رات تک گھر سے غائب ہے, پتہ آتا کچھ نہیں. ماں باپ رو رہے ہیں, بہنیں رو رہی, کہاں چلی گئی, یہ کہاں چلی گئی. جب آدھی رات کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو باپ نے دل پکڑا, ماں نے دل پکڑا, ہوگا کیا. دروازہ کھولا گیا تو بیٹی آئی. آنے کے بعد باپ نے رندیائی ہوئی آواز میں پوچھا, کہاں گئی تھی کم بخت, بتائے بغیر. ماں اور باپ کے قدم پکڑ کر اس لڑکی نے کہا, پہلے معاف کر دو پھر بتاؤں. کہا معاف کیا, لیکن بتا کہاں گئی تھی. تو کہا کہ ایسی جگہ گئی تھی کہ میں تو گئی تھی برائی کرنے, لیکن قسمت نے مجھے برائی سے روک دیا. میرے رب نے کرم فرمایا, احساس کے ساتھ آئی ہوں. کیا ہوا کیا؟ کہا کہ میں نے سوچا آپ کی دوا کے لیے, ماں کی دوا کے لیے, گھر کے خرچے کے لیے کوئی مدد نہیں کرتا. آج میں اپنا جسم بیچ کر کے پیسے کماؤں گی اور اپنے ماں باپ کی غربت کو دور کروں گی, ماں باپ کو موت سے بچاؤں گی, ان کی زندگی کے لیے, ان کی صحت کے لیے علاج کروں گی. باپ نے اتنا سنا تو دل پکڑا. پھر کہا کیا ہوا پھر؟ کہا بابا اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, مصطفیٰ جان رحمت کی ختم نبوت کا عہد, بابا میں بیٹھی رہی آدھی رات تک, لیکن جو بھی جوان آتا اس کی نظریں میرے پاس آ کر کے جھک جاتی. کسی نے مجھے نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں. میں ناکامی پہ رو پڑی, لیکن وہ میری ناکامی نہیں بلکہ کامیابی تھی. باپ نے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا, میری بیٹی تو آدھی رات نہیں, اگر تو اپنی زندگی کی 1000 راتیں بھی اس بازار میں بیٹھی رہتی تو انشاءاللہ تجھ پر کوئی پاک کی نظر نہ اٹھاتا, مجھے یقین تک کوئی نہ اٹھاتا. کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے بیٹی کہ تیرے باپ نے کبھی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہ دیکھا. جب تیرے باپ نے کسی پر غلط نظر نہیں اٹھائی تو اس کی بیٹی پر غلط نظر کون اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے, کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. میری بیٹی, مجھے یقین ہے میری بیٹیوں کی آبروؤں سے کھیلا نہیں جائے گا. اے میری قوم کے جوانوں, نکلو اس گندگی سے. یہ وہ پاپ ہے کہ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. نکلو اس خرابی سے, انشاءاللہ توبہ کرو گے, اللہ تعالیٰ آج بھی تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے گا. ورنہ یاد رکھنا, اگر پاپ کرتے رہے تو تباہ ہو جاؤ گے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے, جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے. تو میں جو بات کرنے چلا تھا بیچ میں بات آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں, توجہ کرے بات ختم کر, لوگ کہتے ہیں
نبی قبر میں نہیں، صحابہ قبر میں نہیں، ولی قبر، یہ سب مر کے مٹی میں ختم ہو گیا، خاک ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر لوگ اس پہ بھی کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو۔ میں نے بھی کہا نماز نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا اگر فجر نہیں پڑھو گے تو ظہر تک سانپ ڈسے گا، ظہر نہیں پڑھو گے تو عصر تک ڈسے گا، عصر نہیں پڑھو گے تو مغرب تک ڈسے گا، مغرب نہیں پڑھو گے تو عشاء تک ڈسے گا، عشاء نہیں پڑھو گے تو کب تک ڈسے گا؟ فجر تک۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ قیامت تک۔ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ یہی بولتے ہیں، اس پہ ہم بھی متفق ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھتے ہیں جو عذاب ہوگا قبر میں قیامت تک، شرابی پر، زانی پر، بے نمازی پہ، کس پہ عذاب ہوگا؟ مٹی پہ ہوگا، پتھر پہ ہوگا کہ انسان پہ ہوگا؟ بولو بھائی کس پہ ہوگا عذاب؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کس پہ ہوگا عذاب؟ اچھا مردے پہ ہوگا یا زندہ کر کے ہوگا؟ بولو بھائی۔ تو شرابی، زانی، بے نمازی قیامت تک قبر میں موجود ہے، تبھی تو عذاب ہوگا۔ بولو بھائی بات سمجھ میں آتی کہ نہیں؟ شرابی، زانی، بے نمازی قبر میں ہے، زندہ ہے، موجود ہے، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے ان پر۔ حیرت کی بات ہے لوگ بے نمازی کو قبر میں موجود اور زندہ مانتے ہیں اور غوث اعظم کو قبر میں زندہ اور موجود نہیں مانتے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کتنے حیرت کی بات ہے۔ یہ جو باتیں لوگ پیش کرتے ہیں انہی باتوں سے ہم باتیں ثابت کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا مسلمانوں اہل سنت کا مسئلہ کی حق ہے، سچا ہے، اسی پہ قائم رہو۔ اور بتانے کے بعد بھی اگر آپ اپنی مرضی سے رہو گے، اپنی طبیعت سے کسی کے بھی پیچھے جاؤ گے، دولت دیکھ کر، یہ دیکھ کر، وہ دیکھ کر، وہ دیکھ کر، تو یاد رکھنا آپ کی قبر میں میں نہیں آؤں گا، میری قبر میں آپ نہیں آئیں گے، مگر تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے اہل سنت کے عقیدے پہ قائم رہو۔ اہل سنت کا عقیدہ ہی سچا عقیدہ ہے، اہل سنت کا مسلک ہی سچا مسلک ہے۔ اور میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آج کی اس محفل میں ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ خود بھی آنے والے تھے، لیکن رات میں اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔